بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ ہم نے بیان کیا کہ جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ خدا کو نہیں پہچان سکتا۔ اب جب انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نفس کی معرفت حاصل کرے، اپنے آپ کی معرفت حاصل کرے، خود کی معرفت حاصل کرے، تو اس کی محوریت کیا ہے؟ کیسے انسان کو پہچانا جائے؟ یعنی انسان اپنے آپ کو کیسے پہچانے؟ خداوند متعال نے انسان کو خلق کیا ہے۔ انسان کی حقیقت میں دو بعد ہیں، دو زاویے ہیں۔ انسان کو خدا نے جسم بھی عطا کیا ہے، انسان کو خداوند متعال نے روح بھی عطا کیا ہے۔ اب انسان کی عظمت جسم سے نہیں ہے، کیونکہ یہ جسم جمادات، نباتات، حیوانات، یہ جسم ان میں موجود ہے۔ تمام حیوانات میں آپ دیکھیں گے یہ جسم ان میں موجود ہے، لیکن شرافت اور کرامت اور بزرگی انسان کی روح کی وجہ سے ہے۔ وہ کون سی چیز انسان کے روح میں پائی جاتی ہے جو دوسرے موجودات میں نہیں ہے؟ جب تک انسان ان چیزوں کو نہیں پہچانے گا اپنے آپ کو نہیں پہچان پائے گا۔ انسان کو جب خداوند متعال نے خلق کیا تو قرآن مجید میں ارشاد ہوا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب میں نے اس میں اپنی روح پھونکی، آپ فرشتے اس کو سجدہ کریں۔ جب میں نے اپنی روح اس میں پھونکی تو آپ اس کو سجدہ کریں۔ یعنی یہ روح ہی ہے جو باعث شرف انسان ہے۔ انسان کی شرافت اس روح کی وجہ سے۔ انسان کے لیے جب یہ واضح ہو گیا کہ انسان کی عظمت اور بزرگی روح کی وجہ سے ہے، تو وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا جاننا ضروری ہے کہ روح انسان میں یہ پائی جاتی ہیں؟ سب سے پہلے جو محوریت جس چیز کو ہے، روح کی جب انسان شناسائی کرتا ہے، روح کو جب پہچانتا ہے، وہ علم۔ خداوند متعال نے انسان کو علم عطا کیا ہے۔ یہی علم سبب بنا جو خداوند متعال نے حضرت آدم کو جو علم عطا کیا، اس علم کی وجہ سے یہ فرشتوں سے اور دوسرے موجودات سے برتر بنا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو یہاں پر بھی محوریت اور برتری علم کی وجہ سے ہے اس روح کو، انسان کو۔ دوسرا جو سبب جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو پہچانے، انسان کے روح میں چیز پائی جاتی ہے، وہ ہے خلافت۔ انسان خلیفۃ اللہ بنا، اللہ کا جانشین بنا۔ اس جانشین ہونے کی وجہ سے انسان کو برتری ہے۔ انسان اپنے آپ کو پہچانے کہ میں کون ہوں، میرا مقام کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے۔ جب تک یہ نہیں پہچانے گا انسان کبھی بھی ان مراتب تک، ان منازل کو طے نہیں کر پائے گا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کہ پروردگار عالم نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا جانشین قرار دے رہا ہوں۔ انسان کی برتری جانشین اور خلیفے ہونے کی وجہ سے۔ تیسری چیز کرامت انسان۔ خداوند متعال نے انسان کو تمام موجودات سے اشرف بنایا ہے، با کرامت بنایا ہے، با شرف بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا کہ خداوند متعال نے حضرت آدم کی اولاد کو، حضرت آدم کو، بلکہ میں ایسے کہوں انسانوں کو کرامت بخشی ہے۔ یہ کرامت خداوند متعال نے انسان کو عطا کی ہے، جس دوسرے موجودات کو نہیں ہے۔ انسان پہچانے اپنے آپ کو کہ وہ باشرف ہے، با کرامت ہے۔ اور جب یہ خداوند متعال نے انسان کو با کرامت بنایا ہے، یہ سارے موجودات اس کے لیے مسخر بنا دیے ہیں۔ یعنی تمام کائنات کو میں اپنے الفاظ میں کہوں، ساری کائنات کو خداوند متعال نے انسان کے لیے بنایا، لیکن انسان کو خدا نے اپنے لیے بنایا۔ یہ کیا ہے؟ یہ معرفت نفس ہے۔ چوتھی چیز ہے فطرت۔ خداوند متعال نے انسان کے اندر کچھ ایسے میلانات
ایسی چیزیں رکھی ہیں انسان کے درون میں، انسان کے اندر، جو فطرتاً اس کی طرف انسان جا رہا ہوتا ہے۔ مثلاً فطرتاً انسان کمال طلب ہے، کمال کا خواہاں ہے۔ انسان فطرتاً یہ چاہتا ہے کہ میں کمال تک پہنچ جاؤں، اور کمال کی کوئی حد نہیں ہے، ہمیشہ کمال کے حصول کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے۔ دوسرا، انسان کے وجود میں فطرت جستجو ہے، پوچھتا رہتا ہے یہ اس میں کیا ہے، یہ ایسے کیوں ہے، یہ درخت ایسے کیوں ہے، یہ آسمان ایسے کیسے کھڑا ہوا ہے، یہ زمین کس چیز پر موجود ہے۔ ہر چیز میں کنجکاوی کرتا ہے، سوال کرتا ہے، جستجو کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں پایا جاتا ہے۔ انسان کی فطرت میں عبدیت ہے، پرستش ہے، عبادت ہے۔ انسان اس حساب سے اس انسان کو ایسے بنایا گیا ہے کہ انسان فطرتاً زیبائی کو، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور جب خوبصورتی کو، زیبائی کو، جمال کو پسند کرتا ہے، اس کے سامنے خاضع ہو جاتا ہے، اس کو مقدس سمجھتا ہے، وہ اس کے لیے محبوب ہو جاتی ہے چیز، اور اس پر قربان ہونے چاہتا ہے کہ اس پر قربان ہو جاؤں، کیونکہ وہ اس چیز کو وہ پسند کرتا ہے۔ اب چاہتا ہے کہ وہ محبوب بھی ایسا ہو جو کامل ہو۔ ظاہری حساب سے جو دنیا میں آپ کو محبتیں مل رہی ہیں، یہ کامل نہیں ہیں، یہ ناقص ہیں، لیکن انسان جس سے محبت کرے وہ محبوب کامل ہو، اس سے محبت کرے۔ جب وہ کامل ہوگا، اس کے سامنے خاضع ہو جائے گا، جھکے گا، اس کی عبادت کرے گا، اس کی پرستش کرے گا۔ جو محبوب اس کا ناقص ہوگا، بلکہ میں کہوں جو ناقص ہوگا، جو کامل نہیں ہوگا، اس کے سامنے تسلیم نہیں ہوگا۔ جو فنا پذیر ہوگا، جو فانی ہوگا، جو ختم ہونے والا ہوگا، اس کی عبادت نہیں کرے گا۔ انسان ایسی ہستی کی عبادت کرتا ہے فطرتاً جو کامل ہے، فنا ناپذیر ہے، وہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ تو لہٰذا جو جمیل محض ہے، اس کو محبوب بناتا ہے، وہ محبوب مطلق بن جاتا ہے انسان کے لیے، اور اس کی ہی عبادت کرتا ہے۔ یہ انسان کی ذات میں، انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ انسان کی فطرت میں ختم ہونا نہیں ہے کہ میں اس دنیا میں آیا اور ختم، نہ، انسان کی فطرت میں جاودانگی ہے، ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ تو جب انسان کی فطرت میں ہمیشہ رہنا ہے، تو جو انسان عارضی طور پر کسی چیز کا استعمال کرتا ہے، کسی سفر میں جاتا ہے، کسی گھر میں رہتا ہے، تو اس کو اس انداز سے استعمال کرتا ہے۔ لیکن جہاں پر اس کو ہمیشہ رہنا ہے، یا جانتا ہے کہ مجھے ہمیشہ کے لیے خلق کیا گیا ہے، وہ نہیں کہ اس دنیا میں کم عرصے کے لیے آیا ہوں، تو اس کا بہیو، اس کا انداز، اس کا عمل مختلف ہو جائے گا۔ یہ فطرت انسان میں ہے۔ وہ اور بات ہے کہ غبار آ جاتے ہیں، حجاب آ جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، انسان اس فطرت سے دور ہو جاتے ہیں۔ انسان فطرتاً قدرت کو پسند کرتا ہے، قدرت چاہتا ہے، تصرف چاہتا ہے، تسخیر چاہتا ہے۔ یہ انسان کے وجود میں پایا جاتا ہے۔ جب انسان کی فطرت میں جب قدرت کو حاصل کرنا ہے، تو انسان ایسی ہستی کے ساتھ متصل ہونا چاہتا ہے جو اس کو قدرت عطا کرے۔ جب میرے وجود میں قدرت طلبی ہے، مسخر کرنا ہے، تصرف کرنا ہے، تو کیسے کروں گا؟ میں ایسی ہستی سے جڑوں گا جس کی قدرت مطلق ہے، اس کے اوپر کوئی اور قدرت نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اس وقت پہ انسان خدا کی طرف متوجہ ہوگا، تاکہ انسان اس جو ذات اور فطرت میں جو چیز موجود ہے اس کو حاصل کر سکے۔ ایک چیز جو انسان کو عطا کی گئی ہے وہ عقل ہے۔ انسان اگر اپنے آپ کو پہچانے کہ میں عاقل ہوں، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مثل العقل فی القلب کمثل السراج فی وسط البیت۔ انسان کے وجود میں، انسان کے قلب میں یہ عقل کی حیثیت، بلکہ میں ایسے کہوں وجود انسان میں عقل کی حیثیت ایسے ہے جیسے گھر کے وسط میں، گھر کے بیچ میں چراغ کی حیثیت ہے۔ اگر وہ چراغ خاموش ہو جائے، چراغ بجھ جائے، اس کو بند کر دیا جائے، پورے گھر میں اندھیرا ہو جائے گا، کوئی چیز نہ دیکھ پائے گا انسان، پورا گھر اس حساب سے تاریک ہو جائے گا۔ یہ چراغ، یہ اس کو پورے گھر کو روشن کیے ہوئے ہے۔ اس چراغ کی بدولت آپ سارے کام انجام دے رہے ہیں۔ آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا جب لائٹ چلی جاتی ہے اور یہ پوری لائٹ سے سارے دوست، سارے احباب، سارے گھر والے استفادہ کر رہے ہیں، فائدہ حاصل کر رہے ہیں، لیکن لائٹ چلی جائے، سارے کام بند ہو جاتے ہیں، کوئی کام انسان نہیں کر پاتا۔
کیونکہ وہ محوریت اور مرکزیت اس روشنی کی اس چراغ کی وجہ سے ہے۔ انسان کے وجود میں عقل کی بھی یہی حیثیت ہے کہ اگر عقل سے انسان فائدہ حاصل کرے تو انسان کا وجود نورانی تر بنتا جائے گا۔ یہ عقل ہی انسان کو منور کرتا ہے۔ بس انسان جب جانتا ہے کہ میرے وجود میں عقل کی کیا حیثیت ہے، عقل کا کیا مقام ہے، اس کا بہیو، اس کا انداز عاقلانہ ہوگا، جاہلانہ نہیں ہوگا، بہیمانہ نہیں ہوگا، جانوروں والا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے وجود کی روشنی اس عقل کی وجہ سے، تو اس کا عمل بھی عاقلانہ ہونا چاہیے۔ مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں الدین والادب نتیجۃ العقل، دین اور ادب دونوں عقل کا نتیجہ ہیں۔ یعنی انسان با ادب جو ہے، کہتے ہیں نا با ادب با مراد، بے ادب بے مراد، جو انسان با ادب ہے وہ عقل کی وجہ سے ہے، اور دیندار انسان جو بنتا ہے وہ بھی عقل کی وجہ سے بنتا ہے۔ جو بے عقل ہے وہ دیندار نہیں بنتا۔ یہ جو انعام ہیں، یہ جو جانور ہیں، یہ جو حیوانات ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے تو لہذا دیندار بھی نہیں ہے۔ دین عقل کی وجہ سے ہے، دیندار بھی عاقل ہوتا ہے، با ادب بھی عاقل ہوتا ہے۔ العقل اصل العلم وداعیۃ الفہم، علم کی بنیاد عقل ہے۔ عقل نہیں ہوگی تو کوئی کیا پڑھے گا؟ بنیاد ریشہ اس کا عقل میں ہی ہے۔ انسان کو تدبر، غور و فکر کرنے پر یہ عقل ہی مجبور کرتا ہے کہ اس میں غور و فکر کرو، اس میں تدبر کرو۔ جو عاقل نہیں ہے اس سے یہ تقاضا ہی نہیں ہے۔ تمام علوم کی اساس اور بنیاد اس عقل سے ہی ایجاد ہو رہی ہے، ان کا منشأ، ان کا مرکز عقلی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انما یدرک الخیر کلہ بالعقل ولا دین لمن لا عقل لہ، سارے خیر کو اگر آپ درک کرنا چاہتے ہیں تو وہ عقل سے درک ہوگا۔ اس انسان کی کوئی خیر نہیں ہے، بلکہ میں ایسے کہوں اس انسان کا دین ہی نہیں ہے جس کا عقل نہیں ہے۔ العقل رسول الحق، عقل سفیر ہے در واقع، خدا کا رسول ہے۔ ایک رسول ظاہری جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہے، حجت ظاہری اہل بیت علیہ السلام کی صورت میں ہے، ایک حجت باطنی ہے۔ یہ عقل در واقع سفیر الہی ہے، رسول باطنی ہے۔ اللہ اکبر۔ قسم اللہ العقل ثلاثۃ اجزاء فمن کن فیہ کمل عقلہ ومن لم یکن فیہ فلا عقل لہ، حسن المعرفۃ باللہ، حسن الطاعت و حسن الصبر علی امر اللہ۔ سب سے پہلے حسن المعرفۃ باللہ، خداوند متعال کی بہترین معرفت حاصل کرے، و حسن الطاعت، بہترین خدا کی عبادت کرے، اطاعت کرے، و حسن الصبر علی امر اللہ، خدا کے امر پر بہترین صبر کرے، خدا کے دستورات پر، خدا کے احکامات پر، خدا نے جو احکامات صادر کی ان پر صبر کرے۔ اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلی چیز جو خلق کی ہے خداوند متعال نے وہ عقل کو خلق کیا ہے۔ تو لہٰذا عقل کی مرکزیت ہے انسان کے وجود میں، بغیر عقل کے نہ دین ہے، نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ معرفت الہی ہے۔ یہ ہے خود شناسی۔ انسان اپنے آپ کو پہچانے گا تو خدا کو پہچانے گا، اور جب خدا کو پہچانے گا تو انسان کمال کی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ